ہوئی کل میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، مجھ سے دیکھی نہیں گئی. بے شک ایک بچے کو 18 مہینے کے بچے کو اس کے باپ کے سامنے سگریٹ سلگا کے اس بچے کے اوپر لگائی جا رہی تھی. ڈرل مشینوں سے پاؤں میں بچوں کے سوراخ کیے جا رہے تھے. یہ ہو رہا ہے ہمارے غزہ کے بچوں کے ساتھ. میں سنی گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں سنی ہوں، میں اپنے ایران بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا افغانستانی بھائی جب امریکہ کے خلاف لڑتا تھا، روس کے خلاف لڑتا تھا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا. میرا کیا کہتے ہیں کوئی اور دیوبندی بھائی کسی جابر ظالم کے خلاف لڑتا تھا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا. میرا اہل حدیث بھائی جب ظلم فسطائیت کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں حافظ سعید کی صورت میں لڑتا ہے تو حافظ سعید کا سپوکس پرسن بن کے میری پارٹی رول پلے کرتی ہے. میرے لیے اسلام ہے، میرے لیے پاکستان ہے، پاکستان فرسٹ. اس وقت our prime focus should be کہ جس دن امریکہ would be kicked out from ایران، یہ ایران وار سے نکلے گا، on the same day پاکستان کو اپنے گھوڑے دوڑانے ہوں گے. اور یہ ہم لوگ جتنا مطالبہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو بائی ہوک اور کروک آپ یہ کام کریں کہ عرب ممالک سے امریکی بیسس ختم کرا کے پاکستانی بیسس بنوائی جائے. ہمارا دفاع ہم کریں گے. ایران کے صدر کو جا کے ملو، اسے مبارکباد دو فتح کی، اور اسے بولو آؤ میرے بھائی حجاز کی مقدس دھرتی پہ جاتے ہیں، آؤ میرے ساتھ مدینہ، آؤ میں بلاتا ہوں محمد بن سلمان کو بھی ادھر بیٹھ کے ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ. ایسے ہی آؤ محمد بن سلمان تم اعلیٰ ظرفی دکھاؤ، دعوت دو یمن کے صدر کو، آؤ میں تم لوگوں کو سینے سے لگوا دوں. آؤ ترکوں کو بلاؤ، کردوں کے ساتھ بٹھاؤ، آؤ افغان گورنمنٹ کو بلاؤ اور ان کو بولو آج کے بعد BLA-TTP کی سرپرستی نہیں ہوگی، میں تمہیں سینے سے لگاتا ہوں. امت کے اندر کے خرفشار کو ختم کرو. یہ ایک امت ہو، ایک پیش پہ، اور اس کی قیادت سب زلالی پرچم پاکستان کا کرے. نے کہا کہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے CNN کی رپورٹ کے حوالے سے، تو آپ اس رپورٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس پر امریکہ کیا کہتا ہے اور ایران کیا کہتا ہے. امریکہ نے اس کا خیر مقدم کیا، یعنی کہ امریکہ خود بھی چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں. اس نے جو سوچا ہوا تھا کہ وہ 2 دنوں میں ایران کو شکست دے دے گا، اس سے یہ نہیں ہوا. مہینے سے اوپر چلا گیا ہے اس جنگ کو، اور بری طریقے سے امریکہ مار کھا رہا ہے. اور یہ اس کا بیانیہ جھوٹا نکلا کہ اس نے دنیا کی جنگیں رکوائی ہیں. مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہم تھوڑے سے غریب تھے تو ہم لوگوں نے کریڈٹ ٹرمپ کو دے دیا کہ جی آپ نے جنگ رکوائی، آپ کی مہربانی. اگر وہ اتنا کامیاب شخص ہوتا تو اپنی جنگ خود رکوا لیتا، اس کے لیے پاکستان کی منتیں نہ کرتا. دوسری طرف آپ ایران کو دیکھیں، ایران نے کہا جی کئی ملکوں نے ہمیں کہا جی ہم جنگ بندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن صرف پاکستان کا نام لیا کہ پاکستان کی جو کوشش ہے اس میں ہمیں نیک نیتی نظر آ رہی ہے. دس از سم تھنگ گڈ کہ جو مجھے بینگ اے پاکستانی فخر محسوس ہو رہا ہے. ان مین وائل ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ امریکہ کسی کا سگا نہیں ہے. کیا وہ اس مذاکرات کے فیز میں بھی وہی 2 نمبری تو نہیں کرے گا جس طریقے سے اس نے قطر میں کیا؟ کیا وہ مذاکرات کے فیز میں وہی 2 نمبری تو نہیں کرے گا جو اس نے پہلے مذاکرات کے درمیان میں ان کی ساری قیادت کو شہید کر دیا تھا؟ ہمیں اس چیز پر بڑا پھر بولڈ سٹینڈ لینا پڑے گا کہ اگر مذاکرات میں تم نے 2 نمبری کی تو بھئی تمہارے کان پھر ہم بھی مروڑیں گے. پھر یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہیں وہ نوبل پرائز بھی دیں گے اور تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. نو. اگر ہم لوگ تھوڑا بہت حیا کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ چلو ٹھیک ہے، دنیا میں کیوبا کی کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں تیل ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے بجلی پہ اتنا برا اثر پڑا ہے کہ بالکل پورا شہر جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کہ اس میں بجلی جل رہی تھی، اور وہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ 1-2 دن سروائیو کر پائے گا. تو جہاں بجلی نہیں ہوگی، موٹر نہیں چلے گی، پانی نہیں آئے گا، لوگ تو مریں گے. پھر ایسے بیسک ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی اس کی. پھر اس کے بعد مطلب وہ ملک جو نہ ڈائریکٹلی انوالوڈ نہ وہ انڈائریکٹلی انوالوڈ، پوری دنیا سفر کر رہی ہے. بیانیہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ ایران نے آبرائے ہرمز کو روک دیا لہٰذا ایران مجرم ہے. حملہ کس نے کیا پہلے؟ Who started the war؟ کس بندے نے فساد برپا کیا؟ اس کو رسپونڈ اگر یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے کریں، وینیزویلا کی طرح سرنڈر کر دیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے قذافی کو اٹھا کے لے گئے تھے، صدام کو اٹھا کے لے کے شہید کر دیا، ایران یہی کرے؟ نو. اس وقت اگر ایران سرنڈر کر جاتا، کل کو یہی اسرائیلی امریکن جو ہے نا وہ شوز پہن کے ہمارے اوپر توڑے ہوئے ہوتے. تو
ہاں یہ بات بڑا کرسٹل کلیئر ہے، ہم انہیں ایران سے زیادہ مہنگے پڑیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس وقت ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ایران انہیں پھیل سکتا ہے وہ پھیلے، جتنا مار سکتا ہے وہ مارے، تاکہ کل کو جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو. مطلب پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک وچوں بہت خوش ہیں، اوپر سے انہوں نے ایک ڈپلومیسی کی چادر اوڑھی بھی ہے، اور وہ ضروری بھی ہوتی ہے. جس طریقے سے غزہ میں جو کچھ تباہی برباد، رفح کا بارڈر تم وہ ظلم ان میں سے کسی کو نظر نہیں آتا. امریکہ کو کدھر نظر آتا ہے؟ اس نے مصلحت کی چادر اڑی ہوئی ہے بظاہر ڈپلومیسی کی کہ میں پیس بورڈ بنا رہا ہوں، فلانا ڈھمکانا کر رہا ہوں، اور عام ایمونیشن جو ہے وہ کس کو دے رہا ہوں؟ نیتن یاہو کو دے رہا ہوں. تو 2 نمبری وہ کر رہا ہے. تو جس طریقے سے تم نے کیا بھائی جان، پھر مسلم ممالک بھی یہی کریں گے، اوپر سے ایران کی مذمت کریں گے کہ یار تم نے غلط کیا، ہمارے ادھر آ کے امریکی بیس کو مارا. وچوں بولیں گے منڈو. لوکیشنیں کہاں سے آ رہی ہیں ان کے پاس؟ ایسے وہیں سے آ رہی ہیں نا، یا اوپر سے کوئی مطلب جبریل امی بھیج رہے ہیں ایران کو لوکیشن کہ وہ وہاں جا کے بیس ہے وہاں جا کے مار دو. وہاں جا کے وہ بیٹھے ہوئے امریکی فوجی جو ہیں وہ فلانے ہوٹل میں ابھی گئے 5 منٹ پہلے، ایگزیکٹ وہاں جا کے ڈرون لگ رہا ہے. تو امت مسلمہ اندر سے پوری ایک ہوئی بھی الحمدللہ. صرف کچھ لوگوں کی دکانیں بند ہوئی ہوئی ہیں جو کہ فرقہ پھیلانا چاہتے ہیں. بے شک بینگ اے مسلم میرے لیے پاکستان فرسٹ ہے، کیونکہ میرے نزدیک پاکستان وہ فرنٹ لائن ہے جو امت مسلمہ کے دفاع کے لیے رول پلے کرے گی. ہاں کئی لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، کہیں سفارتی محاذ پہ، کہیں ملٹریلی پوائنٹ آف ویو سے. بٹ کیا یہ وہی بی ایل اے نہیں جس کی قیادت برسوں سے جو ہے ایران میں پناہ لیے ہوئے؟ ایران کو بھی اب اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو پلاننگز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایران سمجھ چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں جب ایران اسرائیل کی فرسٹ وار ہوئی تھی ہمارے بنیاد المسوس کے بعد، اس کے بعد سے ایک بھی دہشت گرد ایران سے پاکستان نہیں آیا. ایران نے جس دن سے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے تھے اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا دوست ہمارا بھائی پاکستان ہے، مشکل وقت میں ہمارے لیے کھڑا ہونے والا، ہمارے لیے شہادتیں دینے والا، ہمارے لیے ہر سفارتی محاذ پہ انٹرنیشنل چودھریوں سے لڑائی مول لینے والا اگر کوئی ملک ہے وہ پاکستان ہے. جس انڈیا پہ ہم انحصار کر کے بیٹھے تھے، اس کا مودی تو الو کا پٹھا نیتن یاہو سے ملاقات کر کے انڈیا لینڈ نہیں کیا تھا کہ نیتن یاہو ہاں پلاننگ کر کے آیا تھا. اٹ واز اے کلیئر کٹ میسج کہ پاکستان کو ہم افغانستان کے ذریعے انگیج رکھیں گے، تم حملہ کر دو جو مرضی کر لو. اس کے باوجود پاکستان 3 فرنٹوں پہ لڑا. ہمیں افسوس ہے افغانستان کے فرنٹ پہ لڑنے پہ، لیکن ہم بظاہر تو انڈیا سے ہی لڑ رہے تھے نا اس فرنٹ پہ، کیونکہ اس کے پیچھے تو وہی تھا. اور دوسری طرف پاکستان سفارتی محاذ پہ اپنے ایرانیوں کے لیے لڑا. نو ون ان دا انٹائر مسلم ورلڈ سوائے ایک عدد کے جس نے خامنہئی صاحب کی شہادت پہ کوئی مذمت کی پاکستان نے اوپن لکھی، اظہار افسوس کیا. I was the first one جس نے ایرانی سفارتکار کے ساتھ ملاقات کی اور اس نے بڑا کمال جملہ بولا. میں گیا، میری آنکھیں بھی نم تھی، میں نے کہا جی بڑا دکھ ہوا، ہمیں بڑا افسوس ہوا. وہ مسکرا رہا تھا اور اس نے کہا جی ہمارے رہبر کو یہی موت جچتی تھی. 86 سال کی عمر میں اگر وہ بستر مرگ پہ فوت ہو جاتے یہ انہیں نہیں جچتا تھا. تو میں نے کہا آفرین ہے تم لوگ، شہادت کرو. Thank you so much sir for your time. اور جو ان سے نہ ہو پایا وہ انشاءاللہ ہم نوجوان یہ جن زی جب آئے گی اقتدار میں تو یہ کریں گے انشاءاللہ. رضا بلوچ جیسے نوجوان جو کبھی زندگی کی علامت ہوا کرتے تھے، BYC جیسی تنظیمیں انہیں جو ہے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں اور ان کی ذہن سازی کرتی ہیں اور پھر ان راستوں پہ انہیں لے جاتی ہے جن سے وابستگی جو ہے وہ واپسی ان کی کبھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. کیا کہیں گے آپ؟ دکھ ہوتا ہے. دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان مستقبل کا اسسٹنٹ کمشنر بننا تھا، اس نے ڈپٹی کمشنر بننا تھا، ان نوجوانوں نے آرمی آفیسر بننا تھا، یا ان نوجوانوں نے ایک اچھا بیوروکریٹ جج وکیل بننا تھا، ماں باپ کے خواب کو پورا کرنا تھا، جنہوں نے اپنے زیور بیچ کے بچوں کو تعلیم دی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ انڈین پراکسیز کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، پروپیگنڈا مشینز کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں. دنیا میں ہم کہتے ہیں جی ہماری ایجنسی ISI نمبر 1 ہے تو وہ کیوں نہیں کاؤنٹر کر رہی. ان گھگوؤں کو کوئی سمجھائے کہ ISI ایک ہے، یہ یہاں پر را بھی ہے، یہاں موساد بھی ہے، یہاں CIA بھی ہے، یہاں MI6 بھی ہے، یہاں NDS بھی ہے، یا سارے کتے بلے ہمارے خلاف لگے ہوئے ایک ہوئے ہوئے. کچھ دوست بن کے ہمارے خلاف ہیں، کچھ بھائی بن کے ہمارے خلاف ہیں، کچھ ہمارا مسلمان بن کے ہمارے خلاف ہیں. تو ہم لوگوں نے تو ظاہر ہے پھر آپ نے اپنے سروائیول کی بھی جنگ لڑنی ہے، آپ نے اپنے ملک کی معیشت کی بھی جنگ لڑنی ہے. اس سب کے باوجود پاکستان اگر سٹینڈ کر رہا ہے، اس سب کے باوجود اگر آپ کا اسلام آباد آج سیف ہے، پورے خلیج کا حال دیکھ لیں، پوری دنیا کا حال دیکھ لیں، آپ کا اسلام آباد اگر سیف ہے تو بھئی تھوڑی بہت کریڈٹ دے دو نا اپنے ISI والوں کو بھی.
مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے حق میں بولیں, آپ پہ لیبل لگ جائے گا ٹاؤٹ. ایسے بھائی ٹاؤٹ ہوتے تو آج اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوتے, شہباز شریف زرداری نہ بیٹھا ہوتا. ٹاؤٹ ہوتے تو ہمارے کاغذات مسترد نہ ہوتے. ٹاؤٹ ہوتے تو جیتے جتائے الیکشن میڈیا کوریج روک کے ختم نہ کروائی جاتی. بٹ اسٹل پاکستان کی بقا کے لیے, بے شک پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی خود مختاری کے لیے I stand with my armed forces. بے شک I fully stand with my armed forces. ہم تو بلکہ سیاستدانوں کو کہتے ہیں, میرے تو باپ نے سرو کیا فوج میں, میرے دونوں ماموں نے کیا, نانا نے کیا, بھائی آج بھی آپس ایریاز میں, سارا خاندان لڑا. میں ان سیاستدانوں کو کہتا ہوں فوج پہ تنقید کرنی ہے, آؤ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے تنقید کرتا ہوں, لیکن پہلے اپنے بچے کو بھیجو سیاچین کی 21,000 فیٹ کی بلندی پہ, 2100 فیٹ کی یا 21,000 فیٹ کی بلال پوسٹ پہ بھیجو وہاں, پھر تو میں لگ پتہ جائے. بھیجو وہاں LOC پہ اپنے بیٹے کو, جا کے ذرا 1-2 گولیاں سینے پہ کھا کے آئے, اور جب وہ زخمی ہو کے واپس گھر آئے گا اور آگے نعرے لگائے جا رہے ہوں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, پھر جو اس کے اوپر گزرے گی بے شک لگ تو میں پتہ جائے گا. تو یہ آج جوان مجھے ملا تھا ایک ریجمنٹ کا, مردان کا پٹھان ہے, کہتا ہے یار میں گھر جاتا ہوں, میرے اپنے بھائی جو ہے نا وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, کہتا ہے میں پھر بحث ہی نہیں کرتا, ان بیچاروں کو بس ادھر ادھر سے سوشل میڈیا سے سن لیتے ہیں. بے شک تو دل ٹوٹا ہوتا ہے ان لوگوں کا اندر سے کہ یار میں قربانیاں دے رہا ہوں اپنی قوم کے لیے, میں پوسٹ سے نکلتا ہوں, وہاں کوئی سنائپر بیٹھا ہوتا ہے, وہ الو کا پٹھا مجھے تان کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, میں ہمارے پاس 4 دن پینے کا صاف پانی نہیں ہوتا, کئی لوگ اس وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور یہ الو کے پٹھے جن کے لیے میں بارڈر پہ حفاظت کر رہا ہوں, یہ آ کے ہمیں جو ہے وہ تانے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت قوم کو ایک چیز ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے کہ پاکستان از and Pakistan should be at the first priority. No compromise on the integrity of Pakistan. بے شک. نہیں تو بھائی دفع ہو جاؤ وہاں پہ, امریکہ دفع ہو جاؤ اگر وہ تمہیں رکھتا ہے, یا اسرائیل کی جا کے چاپلوسی کرو, یا ہندوستان کی جا کے چاپلوسی کرو. اگر پاکستان کی محبت میں آپ پاکستان کے سپاہیوں کا, جوانوں کا دفاع نہیں کر سکتے, ان کو تانے دینے ہیں, تو پھر بھائی جان حق نہیں ہے یہاں پر جائیں لکھنؤ کی بازاروں میں, جب ان کی عورتوں کے ریٹ لگیں گے ان کو لگ پتہ جائے گا آزادی کی قدر, آزادی کی قدر ان کو. بے شک. یوب سیکٹر گڑوانا انکلیو میں افغان طالبان سے 32 مربع کلومیٹر کا حصہ جو ہے فتح کر لیا گیا ہے, اور اب سرحدی باڑ لگا کر اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. بفر زون واز نیسیسری, کیونکہ جس علاقے سے TTP کا یا BLA کے فائر آتے تھے اور کور وہ TTA کا استعمال کرتے تھے, وہاں اگر بفر زون بن جاتا ہے تو پاکستان کے لیے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے اٹ از ویری مچ نیسیسری. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. بے شک. سوئی سمیت بلوچستان میں تیزی سے ہونے والی ترقی خطے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. میں نے بیکٹ دیکھا, سوئی دیکھا, کل پرسوں کی وہ ویڈیوز جو آ رہی تھی, میں حیران ہو گیا کہ آئی ہیو بین ٹو ڈیرا بگٹی around 10 years ago. تو اب جب دیکھو تو آپ کو یقین نہیں آتا یار یہ کوئٹہ ہے, یہ ڈیرا بگٹی ہے, یہ مطلب پنجاب کا کوئی ڈیولپڈ شہر ہے, یا ڈیرا بگٹی کی وہ گئی گزری تحصیل ہے سوئی یا بیکٹ. کمال کر دی ہے, کریڈٹ گوز ٹو سرفراز بگٹی. اس نے سب سے پہلے اپنے علاقے کو چمکایا, لوگوں کو بتایا ایسے کام ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ورڈ میں 10 سال وزارت اعلیٰ کے منصب پہ دونوں باپ بیٹا رہے ہو, اور ورڈ میں نہ کوئی میڈیکل کالج, نہ کوئی یونیورسٹی, نہ کوئی بندہ تم لوگوں نے جو ہے نا کسی کاری کے کام پہ لگایا ہو, نہ کوئی سڑک بنا کے دی ہو, نہ کوئی ہسپتال بنا کے دیا ہو. صرف جو ہے نا وہ چونچلے چھوڑے ہوں, کرپشن کی ہو, کھوکھلے نعرے لگائے ہوں, کوئلے کے ٹھیکوں میں پیسہ مارا ہو, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جی ہم تو آپ سے ناراض ہیں, ہمیں حکومت نہیں ملی. تو یہ فرق ہے کام کرنے والوں میں اور کھوکھلے نعرے لگانے والوں میں.